وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین کرام، درس حدیث شریف کی ماہانہ محفل ہے جس میں ہم سب اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کے فضل و کرم سے، لطف و احسان سے اور اسی کی توفیق سے حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ماہ ذیقعد کی تیسری شب ہے۔ شوال المکرم اور ذیقعد اور ذی الحج 3 مہینے متصل ہیں، اور ان مہینوں کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، پہچانے ہوئے ہیں۔ شوال المکرم، ماہ ذیقعد اور ماہ ذی الحج، یہ تینوں مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ گزشتہ سال بھی عالم اسلام کے مختلف ممالک سے لوگ کرونا کی وبا کی وجہ سے حج پہ نہ جا سکے، اور اس مرتبہ بھی جو خبریں اور اطلاعات سننے میں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ اس وقت اس سال بھی عالم اسلام کے مختلف ممالک سے لوگ حج پہ نہیں جا سکیں گے۔ حج اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے، اور ارکان خمسہ میں سے 5واں رکن جو ہے وہ حج بیت اللہ شریف ہے۔ حج اتنی اہم ترین عبادت ہے جو پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ نماز ایک دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ، وہ بھی صاحب نصاب پر فرض ہے۔ مسافر کو بھی، مسلم میں سیاستہ میں یہ حدیث شریف ہے کہ حضور کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ پھر دوبارہ پوچھا گیا کہ حضور ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ حضور نے پھر خاموشی اختیار فرمائی۔ حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، فرمایا اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا تم پر فرض ہو جاتا۔ لو قلت نعم لوجبت، میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ نبی کریم علیہ السلام کے اختیارات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار بنایا، تو ہمارے سامنے یہ بات بھی آتی ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج کرنا ہر سال فرض ہو جاتا۔ اس لیے حضور نے خاموشی اختیار فرمائی، تو اب پوری زندگی میں 1 مرتبہ ہی حج کرنا فرض ہے، اور وہ بھی صاحب استطاعت پر۔ اس 5ویں رکن کا تعلق جو ہے وہ ان 3 مہینوں کو حج کے مہینے اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ ان مہینوں میں حج کے لیے سفر کیا کرتے تھے، کیونکہ پیدل سفر ہوتا تھا۔ پھر وہ زمانہ آیا کہ لوگ بحری جہازوں پر سفر کرتے تھے، تو کئی مہینے لگ جاتے تھے حج کے سفر پر۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا
فمن فرض فیہن الحج، اور جس کسی نے اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا، سے مراد یہ ہے کہ حج کا ارادہ کر لیا، حج کی نیت کر لی، تو اس نے گویا جب حج کی نیت کی ہے تو اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے دنوں میں نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ بے حیائی کی کوئی بات ہے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، رفث کہتے ہیں بے حیائی کی کوئی بات، ولا فسوق نہ کوئی فسق کی بات، ولا جدال، اتنا بڑا لاکھوں کا اجتماع، 30 لاکھ کا اجتماع ہوتا ہے لیکن کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ تو فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے فرض ہو جانے کے بعد اور نیت کر لینے کے بعد پھر 3 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ ایک بے حیائی کی کوئی بات زبان سے بھی کرنا، اشارے کنائے سے کرنا، وہ بھی حرام، کوئی فسق و فجور کی بات کرنا، وہ بھی حرام، اور حج کے ان ایام میں اور مہینوں میں لڑائی جھگڑا جو ہے وہ بھی حرام۔ تو گویا کہ کچھ پابندیاں ایسی ہیں جو حج کرنے والے پر لگ جاتی ہیں۔ تو حج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اہم ترین عبادت ہے حج جو ہے، اور جب آدمی حج کرنے سے فارغ ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے مناسک اور ارکان کی ادائیگی کے بعد جب کوئی فارغ ہوتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، سبحان اللہ۔ حج کرنے کے بعد آدمی جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے، سبحان اللہ، سبحان گناہوں اللہ، سے بالکل صاف اور پاک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اور اللہ۔ حج کا جو مناسک ہیں، اعمال و افعال ہیں، ان میں ایک تو منع کے اندر قربانی ہے، پھر منع کے میدان میں ہی رمی جمرات ہے، یعنی شیطانوں کو کنکر مارنا، اور حج کا جو سب سے بڑا رکن ہے، رکن اعظم بلکہ رکن رکین، وہ ہے وقوف عرفہ۔ وقوف عرفات بھی کہتے ہیں، وقوف کا عرفہ بھی کہتے ہیں۔ عرفات کے میدان کے اندر قیام کرنا، وقوف کرنا، یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ گویا کہ عرفات شریف کے میدان میں جو شخص مقررہ عرفات کے اندر داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے حاجی لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تمام مناسک میں سے، تمام افعال میں سے سب سے اہم رکن جو ہے وہ عرفات کے میدان کے اندر وقوف کرنا، وقوف عرفات۔ اور وقوف عرفات کے بعد پھر مزدلفے میں آ کے رات گزارنا، یہ مناسک حج میں شامل ہے کہ مزدلفے میں رات قیام کرنا اور صبح فجر کی ادائیگی کے بعد پھر منی میں جا کر شیطان کو کنکر مارنا، رمی جمرات، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ، 3 جمرات ہیں جن کی رمی کی جاتی ہے۔ رمی کا معنی ہے شیطان کو کنکر مارنا۔ اس کے بعد پھر قربانی کی جاتی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں جو ہیں، ایک حج اور ایک قربانی، اور یہاں یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے کہ قربانی جو ہے یہ حج کا ہی ایک رکن ہے، اور مناسک حج میں شامل ہے قربانی، لیکن ایک وہ قربانی ہے جو حاجی منع کے میدان میں کرتے ہیں، اور ایک وہ قربانی ہے وہ لوگ جو حج پہ نہیں جاتے ان پر بھی قربانی واجب ہے، جو صاحب نصاب ہیں وہ اپنے اپنے مقامات پر قربانی کرتے ہیں۔ اس لیے یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ وہ قربانی جو منع میں حاجی کرتے ہیں اس قربانی کو ہدیون کہتے ہیں، ہدیون، اور وہ قربانی جو حج پہ نہیں جاتے، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے شہروں میں مقامات پہ قربانی کرتے ہیں، اس قربانی کو اضحیہ کہتے ہیں۔ یہ دراصل حج کا حصہ ہے قربانی، اور حضور کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت ابراہیمی کو جاری رکھا، اور پوری دنیا کے مسلمانوں میں جو صاحب نصاب ہیں اس عبادت کو پھیلا دیا گیا۔ جو بھی صاحب نصاب ہوگا اس پر پھر قربانی کرنا جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے اسی قربانی کے بارے میں پوچھا تھا
جو ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں اپنے اپنے مقامات میں، وہ بھی اس قربانی کو اضحیہ کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا ما ھذی الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ قربانیاں کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ تو پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانیاں جو ہیں تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آج کے اس درس حدیث میں، بلکہ درس قرآن و حدیث کے اندر، یہ تو میری کمیٹی گفتگو تھی کہ یہ حج کے مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج، ان دنوں میں حاجی حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پچھلے سال بھی نہیں جا سکے، اس سال بھی حج پہ نہیں جا سکے، لیکن یہ ہیں حج کے مہینے۔ قربانی اور حج ان کا آپس میں تعلق ہے۔ یہ مناسک حج میں ہے، قربانی منع کے اندر کی جاتی ہے۔ تو وہ قربانی جو ہدی ہو یا اضحیہ، یہ دراصل سنت ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانیاں تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور جتنے بھی حج کے مناسک ہیں ان کا تعلق بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ۔ اگر بیت اللہ شریف کا طواف کیا جاتا ہے تو بیت اللہ شریف کی تعمیر جو ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اللہ کا گھر بنایا تھا، تعمیر کعبہ۔ اور اس کعبۃ اللہ میں تعمیر میں جو پتھر استعمال ہوا تھا، جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، تعمیر کیا، خانہ کعبہ بیت اللہ، یہ پتھر جنت میں سے آیا تھا۔ دو پتھر جنت سے آئے تھے، ایک وہ جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ بنایا، اور ایک پتھر وہ جسے حجر اسود کہتے ہیں، جو کعبۃ اللہ کے کونے میں لگا ہوا ہے، جس کا حاجی بوسہ لیتے ہے۔ تو یہ پتھر جنت سے آیا ہے، مگر اس پتھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خصوصیت رکھی ہے کہ جب طواف کعبہ کرنے والا اس حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے تو اس کے تمام گناہوں کو یہ جذب کر لیتا ہے۔ اور روایت میں ہے کہ جنت سے جب آیا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا یہ پتھر، اور اسود کا معنی تو کالا ہے، حجر اسود کالا پتھر، سفید اور ابیض کہتے ہیں، حجر ابیض سفید پتھر۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ یہ تھا تو سفید ہی اور دودھ سے زیادہ سفید، لیکن لوگوں کے گناہوں کو جذب کر کر کے اس کی رنگت جو ہے وہ کالی ہو گئی، یہ حجر اسود کہلاتا ہے، کالے رنگ کا پتھر۔ اس پتھر کا بوسہ ہے کہ کعبہ شریف میں جب طواف کیا جاتا ہے تو ہر طواف کے ہر چکر میں جب شروع ہوتا ہے چکر، پہلا چکر، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 7 چکر کعبے کے پھیرے لگانے کا نام طواف کعبہ ہے۔ تو ہر چکر کی ابتدا میں استلام حجر ہے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حجر اسود کا بوسہ لینا۔ تو یہ بیت اللہ شریف کے کونے میں نصب ہے، جس پتھر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا، اس پتھر کو آج قرآن مجید میں بھی ذکر کیا گیا، اور اس قرآن مجید میں اس پتھر کا نام جو ہے وہ مقام ابراہیم بتایا گیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جس پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے اللہ کا گھر بنایا، اس کو جائے نماز بناؤ، مصلی بناؤ، نماز کی جگہ بناؤ، قرآن میں حکم دیا گیا۔ تو یہ 2 پتھر ہیں، اس کی نسبت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور بیت اللہ شریف کو، خانہ کعبہ کو کعبہ ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ سورہ بقرہ میں کما ورد فی سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کعبہ شریف کی تعمیر کا جہاں ذکر کیا، وہاں یہ بتایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے،
اسماعیل ذبیح اللہ ہے، پیغمبر باپ اور بیٹا، بیٹا بھی پیغمبر ہے، دونوں مل کر اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہیں اور اب سے عرض کرتے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ تیرا گھر بنایا ہے، اس کی بارگاہ میں قبول فرما۔ تعمیر اول جو ہے وہ خانہ کعبہ کی، وہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی تھی، جیسا کہ تمام تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے کہ بنائے اول جسے کہتے ہیں، تعمیر اول خانہ کعبہ کی وہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی۔ جبریل امین تشریف لائے تھے اور بنیادوں کی نشاندہی فرمائی تھی، تو آدم علیہ السلام نے پھر اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ جو آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا بیت اللہ، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان تک وہ عمارت قائم رہی تھی، اور جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو سیلاب کی وجہ سے وہ عمارت جو ہے وہ منہدم ہو گئی، اور پھر اس زمانے سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور تک اس کی تعمیر نہیں ہوئی۔ پھر اس کی تعمیر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک یہ جو کئی ہزار سال کا درمیان میں وقفہ ہے، اس میں دو انبیاء کرام تشریف لائے تھے، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام۔ یہ دونوں اولو العزم پیغمبر ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے، بلکہ سورتوں کے نام ہیں۔ یہ اسی وقفے کے دوران تشریف لائے ہیں۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی تھی علیہ السلام۔ اور ان کا مقام کیا ہے؟ کیونکہ میں نے یہ ارزاز کرنا ہے کہ بیت اللہ شریف اور خانہ کعبہ، مقام ابراہیم، قربانی اور حج، مناسب، یہ تین شخصیات ہیں جن کے ساتھ منسوب ہیں، جن کے ساتھ تمام مناسب جو ہیں ان کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ تین شخصیتوں کے ساتھ۔ ایک حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ایک حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ تین شخصیات ہیں کہ مرکزی حیثیت رکھتی ہیں حج کے معاملے میں، قربانی کے معاملے میں، تعمیر بیت اللہ کے معاملے میں، تینوں کے ساتھ ان کی نسبت ہے، کیونکہ وہاں جو چاہے زمزم ہے بیت اللہ شریف کے دامن میں، جس کا پانی طواف کعبہ کے بعد زمزم پیا جاتا ہے، اور حج کرنے والے لوگ تبرکاً لے کر کے آتے ہیں۔ اس چشمے کی نسبت جو ہے وہ تو حضرت اسماعیل کے ساتھ ہے، کہ ان کی ایڑیوں کی رگڑ سے یہ چشمہ جاری ہوا، لیکن پانی کی تلاش کے لیے جو دوڑی تھی وہ حضرت حاجرہ تھی۔ اسی لیے حج کے موقع پر جو طواف اور سعی کی جاتی ہے، طواف زیارت جسے کہا جاتا ہے، ذی الحج کی 10 تاریخ کو منام قربانی کر کے طواف زیارت مکہ شریف میں آ کے کیا جاتا ہے۔ طواف زیارت جب کی جاتا ہے تو پھر صفا مروہ کی جو سعی کی جاتی ہے، سعی کے دوران میلین اخترین کے درمیان پھر دوڑا جاتا ہے، تیز تیز قدم اٹھا کر جھپٹ کے چلا جاتا ہے۔ یہ تیز تیز قدم اٹھا کر کے چلنا جو ہے یہ حضرت حاجرہ کی سنت ہے۔ اس لیے قربانی یا حج ان کا تعلق جو ہے وہ تین شخصیتوں کے ساتھ ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا حکم ہوا تھا تو بچے کو تیار کرنے کے لیے ننھے اسماعیل علیہ السلام کو تیار کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نے حضرت حاجرہ سے کہا تھا کہ اسماعیل کو آج ذرا تیار کر دو، میں کہیں لے کے جاؤں گا۔ تو یہ تینوں شخصیات ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی فرمایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام انبیاء کرام میں سے وہ بلند مرتبہ پیغمبر ہیں کہ ہمارے دین اسلام کی تعلیمات میں 5 ایسی ہستیاں ہیں انبیاء کرام میں سے جن کو چن کر تمام نبیوں سے ممتاز کیا گیا۔
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام میں سے افضل و اعلیٰ حضور کی ذات اقدس ہے، اور حضور کے بعد تمام انبیاء کرام میں سے چن کر چند انبیاء کرام کو فضیلت دی گئی، جن میں حضرت آدم ہیں، حضرت نوح ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے افضل بنایا گیا، اور ان کے دو لقب جو ہیں وہ بڑے معروف ہیں، ایک جد الانبیاء اور ایک ابو الانبیاء. جد الانبیاء کا معنی ہے نبیوں کے دادا، نبیوں کے، اور ابو الانبیاء کا معنی ہے نبیوں کے باپ. تین ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی بلند مرتبہ اللہ کے پیغمبر اور نبی ہیں، اور جن باتوں کا ہر اہل ایمان کے لیے جاننا ضروری ہے، میں صرف آج انہی کا تذکرہ کروں گا. آپ کا جو سٹیٹس ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، اس حوالے سے تین باتیں ہر صاحب ایمان کے علم میں ہونے چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب ملت ابراہیمی پہ ہیں، ہم سب ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں. قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو حضور کی امت میں جاری رکھی گئی، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو فرمایا، اپنا جب تعارف کرایا حضور نے، اور ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو امتیازات ہیں ان میں سے ایک امتیاز یہ ہے کہ آپ جد الانبیاء ہیں، ابو الانبیاء ہیں، نبیوں کے دادا ہیں، نبیوں کے باپ ہیں. اور سینکڑوں انبیاء کرام آپ کی اولاد میں سے ہوئے، آپ کی نسل میں سے سینکڑوں نبی آئے، اور ان میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی خود فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. ایک تو یہ کہ آپ ابو الانبیاء ہیں، جد الانبیاء ہیں، اور آپ کی اولاد میں دیکھیے حضرت اسحاق علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، یہ بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. حضرت اسماعیل بھی ان کے بیٹے ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں دونوں. اور پھر دیکھیں یہ بنی اسرائیل جو ہے، قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر جس قوم کا ہے وہ بنی اسرائیل کا ہے، جس میں سینکڑوں انبیاء کرام آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت ہارون ہیں. بنی اسرائیل میں انبیاء کرام آئے. تو بنی اسرائیل کون ہے؟ یہ اولاد یعقوب ہے، اور یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اسرائیل. تو اسرائیل کون ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں. اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. تو سینکڑوں انبیاء کرام تشریف لائے، لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تو سینکڑوں نبی ہیں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اولو العزم نبی ہیں اور ذبیح اللہ ہیں، ان کی اولاد میں سے صرف ایک ہی رسول تشریف لائے، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل جو ہے، ان کی اولاد جو ہے، ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق، اور ایک اور قبیلہ بھی، خاندان اور نسل جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، بنی قطورہ جسے کہتے ہیں. بنی قطورہ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جن میں سے حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لائے تھے. تو حضرت شعیب علیہ السلام یہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں. بنی اسرائیل کے انبیاء بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. اس لیے بلند مرتبہ آپ کا جو ہے، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ابو الانبیاء ہیں، جد الانبیاء. اور اس کے بعد پھر قرآن مجید میں جو سورہ نساء کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ٹائٹل دیا ہے اللہ رب العزت نے، وہ ہے خلیل اللہ ہونے کا.
حضرت آدم صفی اللہ ہیں، حضرت نوح نجی اللہ ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ کلمت اللہ ہیں۔ یہ انبیاء کرام کی جدا جدا صفات ہیں۔ ان میں سے حضرت ابراہیم وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا ہے، وہ خلیل اللہ ہے علیہ السلام۔ سورہ نساء میں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ یہ خلیل اللہ ہیں، ایک جد الانبیاء ہیں، ابو الانبیاء ہیں، اور دوسرا ٹائٹل ہے کہ آپ خلیل اللہ ہیں۔ یہ بہت اونچا مرتبہ ہے کہ اللہ کریم نے خلیل بنانے کے لیے جس ذات کا انتخاب کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات۔ اور پھر انہیں فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ تیسرا ٹائٹل یہ ہے کہ آپ امام الناس ہیں، ابو الانبیاء جد الانبیاء خلیل اللہ، اور امام الناس انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو تمام لوگوں کا امام بنانے والا۔ لیکن یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے اور نوٹ کر لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبیوں میں سے واحد نبی ہیں جن پر گنتی کے چند لوگ ایمان لائے تھے۔ آپ کی امت تمام، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت بڑی کثیر تعداد میں امت تھی، ہمارے آقا کی امت کثیر تعداد میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہیں جن پہ چند لوگ ایمان لائے تھے، گنتی کے چند لوگ، اور آپ کی امت جو ہے وہ گنتی کے چند افراد پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید میں جن کے ایمان لانے کا ذکر ہے، حضرت لوط علیہ السلام یہ ایمان لائے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور آپ کی امت تو تھی نہیں، چند افراد پر مشتمل تھی۔ لیکن جو مدارج اور درجات عطا فرمائے ان میں سے آپ ابھی یہ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ ایک ان میں سے لقب ہے انی جاعلک للناس اماما۔ اس سے مراد کیا ہے کہ آپ کی نسل میں سے، آپ کی اولاد میں سے وہ امام نہیں ہے جو آپ مسجد میں امام مقرر کرتے ہیں، یا وہ امامت مراد نہیں ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، یہ مسجد کا امام نہیں بنایا انہیں، بلکہ دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کا فریضہ بدرجہ عتم عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں اس سلسلے کو جاری رکھا تھا۔ یہ جو لوگوں کا امام بنانے کا یہاں فرمایا گیا کہ آپ کی اولاد میں سے، نسل میں سے سینکڑوں نبی آئے جنہوں نے وہ امامت کا فریضہ سر انجام دیا جو دین کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ تھا۔ تو ان کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق ابراہیم علیہ السلام کے، ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، ان کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، یہ سب نبی ہیں۔ تو یہ سلسلہ ان کی اولاد میں جاری ہوا۔ اور پھر جس آیت مقدسہ کو میں نے خطبے میں تلاوت کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس بلند رتبے کا ذکر کیا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے اگر اس میں غور کیا جائے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اللہ سے جو عشق تھا، اس عشق کے تقاضے تھے، جبھی تو انہیں بہت سی باتوں میں آزمایا گیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ کریم فرماتے ہم نے ابراہیم کو بہت سی باتوں میں آزمایا، اور ہر آزمائش میں، ہر امتحان میں وہ کامیاب ہوئے، پورا اتر کے دکھایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، پوری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسافرت میں گزری ہے۔ نبیوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جلیل القدر اور العظم نبی و پیغمبر ہیں جن کی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ سفر کے اندر گزرا، کسی جگہ انہیں قرار آیا ہی نہیں۔ کبھی فلسطین میں، عراق میں تو پیدا ہوئے، یہ عراق، اس کا پرانا نام بابل ہے، اور شہر کا نام اور تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ ملک عراق جسے آج کہتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن ہے جہاں آپ کی ولادت و پیدائش ہوئی۔ یہاں سے پھر آپ
مصر تشریف لے گئے تھے، مصر سے پھر شام تشریف لے گئے تھے، وہاں سے پھر فلسطین تشریف لے گئے تھے، اور کبھی پھر آپ اپنے اہل و عیال کو چھوڑنے کے لیے حجاز مقدس تشریف لائے، اور یہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ حجاز مقدس میں تھا، تو یہاں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو بھی چھوڑا اور اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کو بھی چھوڑا۔ تو یہ پوری زندگی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں میں گزری، امتحانات میں گزری، مسافرت کے اندر گزری، اور اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے جن جن باتوں میں اور جب جب آزمایا، جن جن باتوں میں اور جب جب آزمایا، جب بھی آزمایا اور جس بات میں بھی آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، ان کا اتنا اونچا رتبہ ہے کہ ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام نے کامیاب ہو کے دکھا دیا۔ بڑے امتحان آئے جن کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن اشارہ میں کرتا ہوں۔ پہلی آزمائش یہ آئی کہ گھر سے نکال دیے گئے، پہلی آزمائش یہ کہ آپ کے والد ماجد تو چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے تھے، آپ کا چچا جو آذر ہے وہ کفالت کرتا تھا، اسی نے پرورش کی، اور وہ بت پرست تھا اور بت بناتا بھی تھا اور بت فروش بھی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے کہا کہ اب تم جوان ہو رہے ہو تو میرے ہاتھ بٹاؤ، یہ خدا جو میں بناتا ہوں جا کے بیچا کرو۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کے گلوں میں رسی ڈال کے خداؤں کو گھسیٹتے تھے گلیوں بازاروں میں، اور ان کی تذلیل فرماتے تھے، اس لیے تاکہ اس قوم کو عقل آئے۔ آپ نے فرمایا کہ عجب تماشا ہے کہ خود ہی بناتے ہو خدا، خود بنا کر خود ان کی پوجا کرنی شروع کر دیتے ہو، یہ تو بے جان مورتیاں ہیں۔ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، تماثیل کسے کہتے ہیں؟ مورتیوں کو۔ فرمایا یہ خدا ہیں، یہ تو مورتیاں ہیں، مجسمے ہیں جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شام کو واپس آتے تو چچا آذر جو ہے وہ یہ کہتا کہ تم ایسے ہی واپس آ گئے ہو، ان میں سے کوئی بھی تم نے خدا کو بیچا نہیں ہے؟ تو آپ فرماتے کہ چچا تیرے بنائے ہوئے جو یہ خدا ہے نا بت، ان کی منڈی بڑی ماند ہو گئی ہے، کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ اور جب تحقیق کی آذر نے تو پتہ یہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام جب بیچنے کے لیے جاتے تھے تو فرماتے تھے کون ہے جو ان خداؤں کو خریدے جو نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، کون ہے جو انہیں خریدے گا؟ یہ بڑی آزمائش تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چچا نے نکالا، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ جب ہجرت کی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، گھر سے نکالا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں ہر ایک سے توجہ ہٹا کر اسی اپنے رب کی طرف رخ اپنا کر لیتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے۔ اور پھر دوسرے لفظ جو فرمائے وہ بھی قرآن مجید میں بیان کیے، انی ذاہب الی ربی سیہدین، انی ذاہب الی ربی سیہدین، چچا تم نے گھر سے نکالا ہے، میں اپنے اسی پروردگار کی طرف جاؤں گا، وہی میرے مجھے سیدھے راستے پہ لگائے گا۔ تو گویا کہ ایک آزمائش یہ ہے کہ گھر سے نکال دیے گئے اور ہجرت کی وہاں سے۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی ساتھ تھے جب ہجرت کی تھی۔ اور پھر ایک کڑی آزمائش یہ آئی کہ نمرود کے دربار میں، اس کا شاہی دربار لگا ہوا تھا، اور نمرود جو ہے وہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ میں نے جمعے کے خطاب میں بھی عرض کیا تھا کہ عراق کا جو بادشاہ ہوتا تھا اسے نمرود کہتے تھے، مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اسے فرعون کہتے تھے۔ بعض لوگوں کی یہ ریسرچ و تحقیق ہے کہ نمرود ایک شخص کا نام ہے، فرعون ایک آدمی کا نام ہے،
اور ایک تحقیق یہ ہے کہ کسی فرد کا یہ نام نہیں تھا، جو بھی مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اسے فرعون کہتے تھے، اور جو عراق کا بادشاہ ہوتا تھا اسے نمرود کہتے تھے۔ بہرحال یہ عراق کا جو بادشاہ تھا اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا نمرود، اور مصر کا جو بادشاہ فرعون اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ اپنی عبادت کرواتا تھا نمرود، لوگ اسے سجدے کرتے تھے، خدا سمجھتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر آپ کا چچا کہ چلو میں تمہیں شاہی دربار دکھاتا ہوں، دیکھا کہ نمرود بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے نمرود نے کہا کیا میرے علاوہ تم کسی اور کو خدا مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں خدا مانتا ہوں اس کو جو میرا بھی خدا ہے تیرا بھی خدا ہے، پوری کائنات کا وہی رب ہے۔ اس نے کہا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، پوری دنیا کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے۔ اس نے کہا تو تیرے رب کا نام کیا ہے؟ تعارف کرا اپنے رب کا۔ الم تر الی الذی حاج فی ابراہیم، جھگڑا کیا، مناظرہ کیا، مجادلہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود، اور کہنے لگا کہ اپنے رب کا تعارف کرا۔ آپ نے فرمایا میرے رب کا تعارف یہ ہے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ زندگی اور موت کا وہ خالق ہے، مالک ہے۔ نمرود اس حقیقت کو سمجھ نہ سکا۔ قرآن مجید بتاتا ہے، تفسیروں میں لکھا ہے کہ اس نے جیل سے 2 قیدی منگوائے، ایک جو ہے اسے سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا، پھانسی لگنا تھا، اسے بری کر دیا، اور ایک دوسرا تھا اسے بے گناہ قرار دے کے رہائی کے آرڈر آ گئے تھے، اسے اس نے قتل کرا دیا۔ اس نے کہا ابراہیم تو کہتا ہے کہ میرا رب زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، دیکھ لے میں نے ایک کو مار دیا اور ایک کی زندگی کو بچا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ موت اور حیات کی جو حقیقت ہے اس تک اس کی رسائی نہیں ہوئی، اس نے موت و حیات کا تصور ہی غلط سمجھ لیا اور یہ کر کے دکھا دیا ہے، تو آپ نے پھر فوراً ایک اور دلیل لانے کا ارادہ فرمایا، کیونکہ مفسرین نے فرمایا کہ انبیاء کی یہ شان ہے کہ وہ وقت ضائع نہیں کرتے۔ آپ نے وقت ضائع کیے بغیر فوراً دوسری دلیل دی، اور آپ نے فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب۔ فرمایا نمرود سن، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی دلیری اور جرأت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب۔ اللہ کا قرآن بتاتا ہے جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ نکال کے دکھا سورج کو مغرب سے، فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا نمرود، لاجواب ہو گیا، کوئی جواب نہیں دے سکا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر۔ یہ بھی ایک آزمائش آئی کہ ایک بادشاہ وقت ہو اور وہ بھی جو خدائی کا دعوے دار ہو، اس کے سامنے اعلائے کلمت الحق، یہ وہ بڑی آزمائش تھی۔ اس آزمائش میں بھی خلیل اللہ علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ آپ نے یہ پرواہ نہیں کی بادشاہ وقت ہے مجھے جان سے مار دے گا، کیا ہوگا؟ آپ نے اعلائے کلمت الحق، علم توحید جو ہے اسے بلند کیا، اور اس کی آنکھوں میں آنکھوں ڈال کے بڑی جرأت سے بہادری سے بات کی۔ اس کے بعد پھر ایک اور آزمائش آئی کڑی۔ دیکھیے پیغمبرانہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کو پیغمبر بنایا، نبی بنایا، رسول بنایا، کتنی بلند شانیں عطا فرمائیں، اور یہ آزمائشیں اس لیے آتی ہیں کہ کوئی خلیل اللہ جب دیکھے ابراہیم خلیل اللہ ہیں
تو اسے سمجھ آ جائے ایسے ہی خلیل اللہ نہیں بنا لیا گیا، انہوں نے اپنے رب کے عشق میں کتنے امتحانات میں سے گزر کر اس منزل کو پایا، کتنے امتحانات میں سے اور آزمائشوں میں سے گزر کے اس مقام تک پہنچے۔ پھر ایک اور بڑی کڑی آزمائش آئی جس کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا کہ زبان سے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے تو چند لوگ ایمان لائے تھے، قوم نے اثر ہی قبول نہیں کیا۔ اب آپ نے طاقت کا استعمال جو ہے اس کا ارادہ فرمایا، پھر ایک آپ نے کلہاڑا یا تیشہ لیا اور بت خانے میں تشریف لے گئے۔ پوری قوم ایک ستارے کی پوجا کرتی تھی، وہ سال میں ایک دن شہر سے دور کسی مقام پر نکل جاتے، پورا شہر خالی ہو جاتا تھا، وہاں جا کے ایک مخصوص ستارے کی وہ پوجا کرتے تھے۔ وہ نکل کر پوجا کرنے کے لیے گئے تو پورا شہر خالی تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تیشہ لے کر بت خانے میں چلے گئے، اور بت خانہ بھی شاہی بت خانہ تھا گورنمنٹ کا۔ اس میں جا کر آپ نے تمام بتوں کو توڑ دیا، اور جو صنم اکبر تھا بڑا بت اس کے کندھے پہ تیشہ یا کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا، اور وہ بت خانے کا صنم قدے کا دروازہ بند کر کے واپس آ گئے۔ قوم جب میلے سے واپس آئی اور شاہی بت خانے میں جا کے دیکھا کہ سارے بت جو ہیں وہ ٹوٹے پھوٹے ہیں، قرآن مجید بتاتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، کیونکہ پوری قوم جب میلے پہ جا رہی تھی تو آپ نے اس وقت یہ لفظ کہے تھے جس کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا، تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اللہ کی قسم تم جاؤ میلے پر، میں تمہارے ان خداؤں سے دو دو ہاتھ کروں گا۔ تمام بتوں کو توڑ دیا ہے، بڑے بت کے کندھے پہ کلاڑا رکھا ہے۔ کیوں؟ یہ ایک حکمت برا انداز تھا کہ اس قوم کے ذہن پر چوٹ لگانا مقصود تھا، ان کو کچھ عقل آئے۔ یہ بھی دین کی دعوت و تبلیغ کا ایک نرالا انداز تھا۔ وہ جب واپس آئے بت خانے میں جا کے دیکھا کہ سارے بت جو ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، زمین پہ گرے ہوئے ہیں۔ فوراً انہوں نے لوگوں کو بلایا اور فرمایا من فعل ھذا بآلہتنا، یہ کون ہو سکتا ہے جس نے یہ حرکت کی ہو؟ مشورہ شروع ہو گیا۔ تو تین بوڑھے آدمی تھے جو آخر میں جا رہے تھے، انہوں نے یہ سنا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے جو جملے انہوں نے سن لیے تھے۔ زیادہ عمر کے تین آدمی تھے بوڑھے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے تاللہ لأکیدن اصنامکم۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم جا رہے تھے تو ہم نے سنا تھا ایک نوجوان ہے ابراہیم، اس نے کہا تھا میں تمہارے خداؤں سے نبڑ لوں گا، تو لگتا ہے یہ کام اسی نے کیا ہو۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ ہمارے خداؤں کا حشر تو نے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم، ان کا جو بڑا خدا ہے ہو سکتا ہے اس نے ناراض ہو کر یہ کام کیا ہو۔ قرآن کی آیت ہے، چوٹ لگانا مقصود تھا نا، تاکہ وہ بات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی اور پورے بیان میں اور ارشادات میں تبلیغ میں فرماتے رہے، اب اس کا رزلٹ جو ہے، نتیجہ جو ہے، وہ ان کی زبان سے نکلوانا چاہتے تھے کہ میری اصل تبلیغ اور دعوت کا نقطہ کمال کیا ہے، وہ ان کی زبان سے پھر نکلے گا، یہ خود اگلیں گے اس بات کو۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے یہ بڑا خدا ناراض ہو گیا ہو، کلاڑا بھی اسی کے کندھے پہ پڑا ہے، اس نے یہ کام کیا ہو، تاکہ یہ کچھ سوچیں۔ انہوں نے کہا ابراہیم یہ تو جانتا ہے، یہ تھے ان سے کیسے پوچھیں، یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں، قوت گویائی نہیں ہے۔ انہوں نے پھر اصرار سے پوچھا کہ تم بتاؤ اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم یہ تم نے تو کام نہیں کیا یہ بتوں کو توڑنے والا؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں میں نے نہیں توڑے بت، یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں نے توڑے ہیں۔ کیوں؟
کہ اصل مقصد جو توڑنے کا تھا نا، بت توڑنے کا، وہ یہ تھا کہ یہ خود بولے۔ اس لیے آپ نے فرمایا اچھا مجھ سے پوچھتے ہو کہ ابراہیم یہ کام تو نے کیا ہے، تو خدا تو تمہارے ہیں نا جو ٹوٹے ہیں، تو اپنے خداؤں سے کیوں نہیں پوچھتے؟ ان سے پوچھو، ان کی پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، تو پھر ان کو پوچھتے ہو تو ان سے پوچھو کہ تمہارا یہ اشر کون کر گیا ہے؟ الہ تمہارے ہیں، معبود تمہارے ہیں، خدا تمہارے ہیں، پوچھتے پوچھتے پھرتے ہو، تو اپنے الہوں سے پوچھو، معبودوں سے پوچھو تمہارا یہ اشر کس نے کیا ہے۔ ان کی گردنیں جھک گئیں اور کیا کہتے ہیں، آہستہ سے یک زبان ہو کے بولے ابراہیم یہ تو بھی جانتا ہے کہ یہ بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، یہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے، یہ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر قرآن مجید میں وہ لفظ ذکر فرمائے جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جو اصل مقصد تھا بتوں کو توڑ پھوڑ کرنے کا۔ فرمایا اُفٍ لَکُمْ۔ اب وہ خود اپنی زبان سے کہنے لگے کہ ابراہیم یہی تو بتوں کو جب بیچنے جاتے تھے نا تو یہی تو ہوکا دیتے تھے، کون ہے جو ان خداؤں کو خریدے جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ کسی نفع نقصان کے مالک ہیں۔ جو بات ساری زندگی ابراہیم خلیل اللہ کہتے رہے، اب ان کی زبان سے کہلوا دیا۔ انہوں نے کہا ابراہیم یہ تم بھی جانتے ہو، نہ یہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں۔ اب آپ اس مقصد میں کامیاب ہو گئے کہ میں اس منزل پہ پہنچ گیا ہوں، خود یہ کہہ رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا اُفٍ لَکُمْ، تُف ہے تمہاری عقلوں پر، ان بتوں کو پوچھتے ہو جو نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کسی نفع نقصان کے مالک ہیں۔ یہ کڑی آزمائش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب انہوں نے دیکھا کہ لاجواب ہو گئے، بن کچھ نہیں رہا، تو فوراً ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو گرفتار کر کے جیل میں بھیج دیا۔ بیڑیاں پاؤں میں ڈالی گئیں، ہتھکڑیاں لگائی گئیں، جیل میں لے گئے۔ آپ کو سجین جیل، قید، سجن، وہاں جب جیل میں آپ تشریف لے گئے، انہوں نے مشورہ کیا کہ بتائیے کہ اب ابراہیم کا کیا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید نے پھر اس سے اگلی آزمائش کا ذکر کیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے جس بات میں اور جب آزمایا، ہر آزمائش میں خلیل پورے اترے۔ اب یہ قید خانے میں ہیں، جیل میں ہیں، آزمائش ہے، صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، اور ادھر منصوبہ بن رہا ہے کہ ابراہیم کو آگ لگا کے جلا دو۔ سب اکٹھے ہوئے، پوچھا کہ بھئی کیا کرنا ہے اب ابراہیم کا؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے قالو، مشورہ اس بات پہ آ کر بات ختم، حرکوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو ایک کام کرو، آگ جلاؤ، ابراہیم کو اس میں گرا کر جلا دو۔ اب اس سے بھی بڑی آزمائش آ گئی، جیل سے نکالے گئے، آگ کا الاؤ تیار کیا گیا، 1 مہینے تک کم و بیش لکڑیاں اس میں لوگ گراتے تھے، عورتیں، بچے، پوری قوم ایندھن لے کے آ رہی، لکڑیاں گرا رہے ہیں۔ اور جب آگ لگائی گئی اور فضا کے اندر کو پرندہ بھی اڑتا ہوا گزرتا تھا تو وہ بھی فوراً جل کر خاک ہو کر نیچے گر جاتا تھا، اتنی سخت آگ تھی۔ جیل میں سے لایا گیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو، جیل سے نکال کر لائے، اور جسے چیخا بھی کہتے ہیں، الاؤ بھی کہتے ہیں، اس کے پاس لا کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گرانے لگے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر گلزار بن جا، بردن وسلام، برد ٹھنڈک، ٹھنڈی ہو جا، وسلامن اور سلامتی والی بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا، اللہ اکبر، تو وہ آگ جو ہے وہ بردم و سلامہ کا حکم آیا تھا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تو بال بھی بیکا نہیں ہوا، اللہ کریم نے آپ کو محفوظ رکھا۔ اور یہاں سے پھر جب
نمرود مکان کی چھت پہ چڑھا کہ ابراہیم تو جل کے خاک ہو چکا ہوگا، جب دیکھا کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیٹھے مسکرا رہے ہیں، آپ کے جسم پر تو کچھ اثر نہیں ہوا۔ وہاں سے پھر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہجرت فرما کر مصر تشریف لے گئے، اور پھر اس کے بعد جو آزمائشیں آئیں ان میں سے ایک آزمائش بڑی کڑی تھی، وہ یہ تھی کہ اپنے بیوی بچوں کو جا کر بے آب و گیا جنگل کے اندر چھوڑا۔ پوری زندگی اسی طرح آزمائشوں میں گزری، اپنے بیٹے کو بھی لیا اور حضرت حاجرہ کو بھی، جہاں بیت اللہ شریف تھا حجاز مقدس میں، وہاں جا کے چھوڑا۔ کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی بندہ بشر نہیں، کوئی درخت نہیں، پانی کا چشمہ نہیں۔ وہاں جا کے حضرت ابراہیم حضرت حاجرہ کو چھوڑتے ہیں۔ پانی کا ایک مشکیزہ تھا، کھانے پینے کا تھوڑا سا سامان تھا۔ جب چھوڑ کے واپس آنے لگے تو حضرت حاجرہ دوڑی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہاں ہمیں آپ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی آبادی نہیں ہے، پانی کا چشمہ نہیں ہے، آثار ہی نہیں کوئی، یہ جنگل ہے، ویرانہ ہے، یہاں ہمیں آپ کس لیے ٹھہرا کے جا رہے ہیں؟ آپ نے جواب ہی کو نہیں دیا۔ حضرت حاجرہ کے دل میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ڈالی تو آپ نے پوچھا کیا اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے زبان سے تو کچھ نہیں فرمایا، سر کا اشارہ، سر کے اشارے سے بتایا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا ہماری بات۔ یہ امتحان جو تھا کہ بیوی اور بیٹے کو جنگل میں چھوڑا ہوا ہے، رات کیسے گزرے گی، دن کیسے گزرے گا، کھانے پینے کا سامان کب تک چلے گا، پانی کا مشکیزہ کب تک چلے گا، لیکن اللہ کے توکل پر وہ وہاں بیٹھ گئے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب چھوڑ کے واپس آ رہے تھے، اونٹنی کا رخ پھر اس طرف موڑ لیا جہاں بیوی کو بٹھا کے آئے تھے بیٹے کو۔ اب یہاں آ کر آپ نے دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المقدس۔ یا اللہ میں اپنی بیوی کو اور بچے کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یہ وادی غیر ذی زرع ہے، بے آب و گیا ہے، یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ربنا لیقیم الصلاۃ، یا اللہ انہیں نمازی بنا، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دل ان کے موڑ دے، وارزقہم من الثمرات، اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ یہ دعا فرما کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے آئے۔ یہ بھی ایک کڑی آزمائش تھی۔ پھر یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمزم جاری ہوتا ہے، پھر اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر ہوتی ہے۔ یہ پوری آزمائشیں تھیں، اور سب سے کڑی آزمائش جو تھی اور آخری آزمائش، اس کی ابتدا ہوئی تھی گھر سے نکالنے سے، اور جو آخری آزمائش تھی، آخری کڑا امتحان تھا، یہ سارے امتحانات اور ساری آزمائشوں میں سے کڑی آزمائش تھی، وہ یہ تھی کہ بڑھاپے کی عمر میں رب سے مانگ کر جو بیٹا لیا تھا اس کو ذبح کرنے کا حکم آ گیا کہ جو بیٹا مجھ سے مانگ کے لیا ہے میرے راستے میں اسے قربان کرو۔ تو وہ کڑی آزمائش، کڑا امتحان، آخری امتحان آیا تھا۔ اس کے بعد پھر ڈگری مل گئی، اس کے بعد پھر انعامات مل گئے، جس کا ذکر پھر اللہ تبارک و تعالی نے تفسیر سے قرآن میں فرمایا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتابا۔ جب بھی آزمایا اور جس چیز میں آزمایا، میرا خلیل ہر آزمائش میں پورا اترا ہے، کامیاب ہوا ہے۔ کڑی آزمائش ہے، بیٹے کو قربان کرو ہمارے راستے میں، لیا بیٹے کو، منا میں پہنچے،
رسی بھی ہے چھری بھی ہے، بیٹے کو لٹا کر چھری چلا دی ہے۔ نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ خواب میں دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، پوچھا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بیٹا تیری کیا رائے ہے، کیا مرضی ہے تیری؟ یہ اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ بیٹے کی مرضی ہو تو ذبح کیا جائے، مرضی ہو تو نہ ذبح کیا جائے، بلکہ اس لیے تھا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹے کو پوچھا ہی نہیں تھا، چھری لے کر جا کے ذبح کر دیا تھا، اس میں کیا کمال ہے اسماعیل کا؟ معاذ اللہ۔ بے نیاز رب یہ چاہتا تھا پوری کائنات پر یہ چیز واضح ہو جائے، اگر پیغمبر باپ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوا اور اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دی تو بیٹے نے بھی اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دی۔ یہ قربانی پہ تیار ہیں تو بیٹا بھی قربان ہونے پہ تیار ہے۔ اس لیے یہ کڑی آزمائش جو ہے قرآن مجید میں جہاں اس کا ذکر آیا ہے، یہ مقام میں بڑی توجہ چاہوں گا آپ کی۔ یہ پورا خلاصہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے وہ درجات جن کو پھر میں دہرانا چاہتا ہوں۔ ایک بلند مرتبہ یہ ہے کہ ابو الانبیاء ہیں، اولاد میں سینکڑوں نبی ہیں، جد الانبیاء ہیں، امام الناس ہیں، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، خلیل ہیں خدا کے، اتنے بلند مرتبے عطا فرمائے گئے۔ انہی بلند مرتبوں کا تقاضا یہ تھا کہ آخری آزمائش میں وہ بلند مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا جس کا ذکر قرآن مجید میں پھر تفصیل سے آیا۔ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ دروازہ بند کر دیا، کوئی یہ نہ کہہ سکے بیٹے کو پتہ ہی نہیں تھا ذبح کر دیا۔ بیٹا کہہ رہا ہے یا ابت، اے ابا جان، افعل ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کر گزریے، جس کا حکم ہے آپ کیجئے قربانی، میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ افعل ما تؤمر، ظاہر بات ہے کہ باپ ہے نا، بیٹے کو ذبح کرنا ہے، کوئی معمولی کام ہے، تو بیٹا کتنا سعادت مند تھا۔ اقبال نے اسی لیے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ آداب فرزندی دیکھیے ذرا، آپ نے فرمایا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان آپ قربانی کیجئے، باقی رہی میری بات، آپ ان قریب دیکھ لیں گے مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میری فکر نہ کریں ابا جان، مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے۔ کیا پھر وہ منظر تھا، آنکھوں پہ پٹی ہے ابراہیم علیہ السلام، یہ کپڑا آنکھوں پہ کیوں رکھا ہے؟ بیٹا ہی آداب فرزندی بجا لا رہا ہے، ابا جان آنکھوں کے اوپر کپڑا ڈال لیجئے چہرے پر، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھری چلانے لگیں تو بیٹے کا چہرہ دیکھے تو شفقت پدری جوش میں نہ آ جائے، چھری چلنے سے رک نہ جائے، چہرے پہ کپڑا ڈال لیں، اور ہاں میرے ہاتھ پاؤں رسی سے بھی باندھ لیں کہ جب چھری چلے گی تو ہاتھ پاؤں حرکت میں آئیں گے تو چھینٹے آپ کے لباس پہ نہ پڑیں، پاؤں بھی رسی سے باندھ لیں، ہاتھ بھی باندھ لیں۔ کیسا منظر تھا، ہاتھ پاؤں رسی سے باندھے ہوئے ہیں، اوندا لٹایا ہوا ہے، چھری لے کے چلا رہے ہیں اور قربانی کے لیے تیار ہیں۔ آنکھوں پہ کپڑا تھا نا، خون کا ایک فوارہ چھوٹا تو آپ دل ہی دل میں خوش ہو گئے، اللہ تیرا شکر ہے، چھری چل گئی، خون بہہ گیا، ہاتھوں کو لگ گیا، میری قربانی قبول ہو گئی۔ دل ہی دل میں شکرانہ کر رہے ہیں۔ کپڑا ہٹا کے دیکھا، اسماعیل کھڑے مسکرا رہے تھے، جہاں اسماعیل کو لٹایا تھا وہاں ایک مینڈا ذبح ہوا پڑا تھا۔
سے گہرائی میں جا کے پھر سوچیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، میں نے جب بھی آزمایا اور جس چیز میں آزمایا میرا خلیل ہر آزمائش میں پورا اترا ہے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ چھری چلائی تھی بیٹے کی گردن پہ، چلی جا کے مینڈے کی گردن پہ۔ کیسے چلی؟ قرآن سے پوچھ لیں۔ قرآن کہتا ہے فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے فدیہ دیا ہے۔ جی کسی کا فدیہ باپ دیتا ہے، کسی کا فدیہ اولاد دیتی ہے۔ اسماعیل وہ عظیم ہستی ہیں ذبیح اللہ جن کا فدیہ عرش والا رب دے رہا ہے۔ آپ فدیہ جیب سے نکال کے دیں گے، سیف کی الماری سے نکال کے دیں گے، بینک سے منگائیں گے فدیے کی رقم، یہ فدیہ رب نے دیا ہے تو کہاں سے بھیجا ہے؟ جنت سے مینڈا بھیجا ہے، لے کے آنے والا جبرائیل ہے۔ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے فدیہ دیا ہے۔ اور ادھر چھری چل رہی تھی، فرمایا فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم بس کر بس کر، تو نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے۔ فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ کی فرماتے ہم نے آواز دی، فَنَادَيْنَاهُ، ہم نے آواز دی، اَن یا ابراہیم، اے ابراہیم بس کر، اپنے ہاتھوں کو روک لے، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ، فدیہ آیا ہے، اور اللہ کریم نے فرمایا سلام علی ابراہیم۔ یہ آخری کڑی آزمائش تھی، بڑی کٹھن آزمائش تھی، اس میں جب کامیاب ہوئے تو سلام آیا رب کی بارگاہ، سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھ پر سلام ہو۔ اور یہ آزمائش آخری اور کڑی آزمائش تھی، فرمایا یہ مجھے یہ امتحان اللہ کو اتنا مقبول ہوا، یہ ادا اتنی پسند آئی، فرمایا وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ آپ کی یادگار آنے والوں بھی ہم نے جاری فرما دی۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَاكُمْ مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت میں قربانی رکھی ہے، قربانی ہر امت میں رکھی گئی، اور اس امت محمدیہ میں جو قربانی رکھی گئی، فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تو تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ وہ کڑی آزمائش تھی۔ تو حج ہو یا قربانی، ان کا تعلق ان تین ہستیوں کے ساتھ ہے۔ آپ نے سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی آزمائشوں میں سے گزرے، کتنے امتحانات میں سے گزرے۔ کڑی اور آخری آزمائش یہ تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور پھر حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ، ان کی یادگار ہے حج کے دوران جو طواف زیارت میں اور دیگر عمرے میں بھی صحیح کی جاتی ہے، صفا مروہ کی، وہاں جو میلین اخدرین کے درمیان دوڑا جاتا ہے، یہ تو حضرت حاجرہ کی سنت ہے۔ طواف کے بعد زمزم پینا یہ سنت ہے، اور حضور کے حج کا طریقہ دیکھا جائے تو حضور نے طواف کے بعد سیر ہو کر زمزم شریف پیا، اور اب قیامت تک یہی طریقہ حج کا ہے جو حضور نے کیا تھا۔ لہٰذا زمزم کی نسبت حضرت اسماعیل سے، میلین اخدرین کے درمیان دوڑنے کی نسبت حضرت حاجرہ سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی۔ یہ تمام مناسک ان کا تعلق ان ہستیوں کے ساتھ ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عظیم جلیل القدر اولوالعزم پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسبت کے یہ مہینے ہیں، ذیقعد، ذی الحج، شوال تو گزر گیا، ذیقعد کی آج تیسری شب ہے، پھر آخری اگلا مہینہ ذی الحج کا ہے۔ الحج اشہر معلومات، یہ حج کے مہینے ہیں، اس لیے ضروری تھا کہ حج کے ان مہینوں کے اندر انہی ہستیوں کو ذکر کیا جائے
جن کے ساتھ مناسک حج کی نسبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے ہمارے اس محفل درس قرآن و حدیث کو قبول فرمائے، اور سب حضرات کی حاضری جس محبت و اخلاص کے ساتھ آپ تشریف لائے ہیں، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اے مولا کریم، اس جامع مسجد گلزار حبیب کو صبح قیامت تک آباد اشاد فرما۔ جتنے حضرات محبت، عقیدت اور احترام کے ساتھ قرآن و حدیث کے اس درس میں تشریف لائے، سب کی حاضری قبول فرما۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور ان کے مقام و مرتبے پر قرآن و حدیث کی روشنی میں جو گفتگو کی گئی، اسے قبول فرما کر ذکر الانبیاء عبادت، یہ جو ہمارا انبیاء کرام کا تذکرہ آیا، اس کی برکت سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام حاضرین کی جائز دلی مرادیں پوری فرما۔ جن جن حضرات نے آج کے درس کے لیے کوشش کی، محنت کی، خرچ کیا، تشریف لائے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔